اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے کھجور جتنے صدقے کا پہاڑ کے برابر مقام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ جو شخص اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری 1410۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے صدقے کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اپنی غربت، مالی تنگی اور استطاعت نہ ہونے کو اجر و ثواب سے محرومی کی وجہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ہاں تو خلوص کی قدر ہے۔ ایک بندہ اگر نیکی کے جذبے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کھجور جتنا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، جیسے ہم گھوڑے کے بچے کو پیار سے پالتے ہیں۔ اللہ اس کی اتنی پرورش کرتا ہے کہ وہ کھجور جتنا صدقہ بڑا ہوتا ہوتا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ ضرور کرنا چاہیے، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ اس کے بعد والی حدیث کا عنوان ہے صبح و سویرے فرشتوں کی دعائیں لیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ روزانہ صبح کو جب لوگ اٹھتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ و برباد کر دے۔ صحیح البخاری 1442، صحیح مسلم 1010۔ تباہ و برباد کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس مال ہی تباہ اور برباد ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی آفت آ جائے اور سارا مال ضائع ہو جائے، جیسا کہ آگ لگ جائے یا چوری وغیرہ ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال تو ضائع نہ ہو، البتہ اس سے برکت ختم ہو جائے۔ اس صورت میں انسان کے پاس جتنا بھی زیادہ مال ہو، بے برکتی کے باعث اس کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ صدقہ و خیرات نہ کرنے والے شخص کو ان دونوں قسموں میں سے جس قسم کی بھی سزا ملے، وہ یقینی طور پر خیر و بھلائی سے محرومی ہی ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اس لیے فرشتوں کی اس بد دعا سے بچنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو اور جتنی استطاعت ہو، راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔
خواہ آپ کے پاس ایک کھجور ہی صدقہ کرنے کی طاقت ہو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں روزانہ آسمان سے فرشتہ اتر کر خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، اور استطاعت کے باوجود اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہ کرنے والے کو فرشتہ تباہی و بربادی کی بد دعا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرشتے کی دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔